مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسکارپیو برج عقرب کے بارے میں۔ تو اپریل کے مہینے کا جو پہلے برج تھا وہ تقریباً اس وقت چینج ہو چکا ہے۔ ماہ رمضان کی آنے کی وجہ سے زمین آسمان کا فرق پڑ گیا، تو اس وجہ سے میں یہ نیو ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے یہاں پر ایک ضروری بات بتا دوں کہ آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی میں نے ویڈیو کے اینڈ میں بتائی ہے، اور کچھ ضروری باتیں ہیں وہ آپ نے لازمی سن لینی ہیں۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں بزنس مین، جو لوگ بزنس کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، آپ کا جو بزنس ہے وہ تقریباً نقصان میں رہے گا، کافی زیادہ نقصان ہوگا، اور آپ اس کو بہت احتیاط سے اگر چلائیں گے تو بہتر رہے گا۔ نیا قرضہ چڑھ سکتا ہے، پرانے قرض دار جو ہیں وہ آپ کو جو ہے کافی زیادہ تنگ کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کا کاروبار بہتر رہے گا، جن کا نام الف سے شروع ہوگا، ہے سے شروع ہوگا اور نون سے شروع ہوگا۔ یہ تین ناموں والے لوگ ہیں، ان کے کاروبار نارمل رہیں گے، اچھے میں انہیں بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو ماہ رمضان کے اندر کافی زیادہ آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نوکری والے جو حضرات ہیں، آپ کے نوکری کے اندر پرابلم ہو سکتی ہے، آپ کے باسز کے ساتھ آپ کا مسئلہ بن سکتا ہے، اور آپ کے کولیگز کے ساتھ آپ کی پرابلم بن سکتی ہے۔ تو اوورآل بات کی جائے تو آپ کو بھی نقصان کے خدشات بہت زیادہ ہیں۔ اس کے بعد بے روزگار لوگ جو ہیں، آپ تو سمجھیں کہ آپ بے روزگاری کے معاملات آپ کے کچھ زیادہ خراب ہوں گے، اور آپ کو پرابلم بنے گی، نئی نوکری ملنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ جن لوگوں نے باہر اپلائی کیا ہوا ہے باہر جانے کے لیے، ان کے معاملات، یا جن لوگوں نے قرضہ کوئی اپلائی کیا ہے ان کے معاملات بھی بگڑیں گے۔ تو آپ تینوں کے معاملات، یعنی کہ بزنس مین، نوکری والے جو حضرات ہیں وہ، اور جو آ جاتے ہیں جن لوگوں کا اپلائی اور جو نئی نوکری تلاش کر رہے ہیں، ان لوگوں کے معاملات کافی زیادہ بگڑ سکتے ہیں۔ تو آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کے لیے یہ نقش میں نے لگا دیا ہے، اس کو غور سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کو اوپر والا جو حصہ ہے وہ کالا ہے، یعنی کتنا حصہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام قول من رب الرحیم، یا شافی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ الحسیب۔ یہ کالا حصہ آپ نے کالے پوائنٹر یا مارکر سے خود لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ نقش آپ خود لکھیں اور اپنے پاس رکھیں۔ اس کے بعد آپ نے جو نیچے والا حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ 16 خانوں کے اندر کل شریف کا نقش، یہ آپ نے لکھنا ہے زعفران کے ساتھ۔ تو یہ آپ نے تیار کر کے خود ہی لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، اور جو صدقہ دیا ہے، بتایا ہے آپ کے سٹار کا ویڈیو کے اینڈ میں، اور پڑھائی وہ کریں، اس سے آپ کے معاملات جو ہے بہتر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں شادی والے حضرات۔ تو شادی والے حضرات کے اوپر بھی برا اثر ہے، تو ان کی شادی کے معاملات جو ہے ٹھیک نہیں رہیں گے، یعنی نئی شادیاں ہونے کے چانسز بہت کم ہیں۔ آ جاتے ہیں رشتے، تو رشتوں میں بھی رکاوٹ رہے گی۔ صرف اور صرف 2 لفظ نون اور واؤ سے شروع ہونے والے ناموں والوں کے رشتے ہو سکتے ہیں، تو ان کے لیے زیادہ معاملات نہیں ہوں گے۔ باقی جو ہیں ان لوگوں کے معاملات نئے رشتے ہونے کے چانسز بہت کم ہیں، تو آپ لوگ بھی جو ہے یہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں ایک چیز بتانا بھول گیا، دوبارہ بتا رہا ہوں۔ جو لوگ بزنس مین ہیں، نوکری والے ہیں اور بے روزگار ہیں، ان کے لیے جو میں نے یہ جو نقش ابھی دکھایا تھا، اگر آپ یہ نقش نہ لکھ سکیں تو آپ مجھ سے منگوا سکتے ہیں۔ اس نقش کا کوئی ہدیہ نہیں ہے، صرف آپ کا TCS کا خرچہ ہوگا منگوانے کا۔ اگر آپ نہ لکھ سکیں تو مجھے واٹس ایپ کے اوپر میسج کر کے اپنا نام وغیرہ جو ڈیٹیل میں پوچھوں گا آپ بتا دیں، اور میں اس کے مطابق آپ کو یہ نقش بھیج دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں یادداشت کی طرف، خاص طور پہ ان بچوں کی جو پڑھائی کرتے ہیں، بیٹیوں کی پڑھائی کرتی ہیں، یا چھوٹے بچے جو پڑھائی کرتے ہیں، آپ لوگ تمام کی یادداشت کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ آپ کی یادداشت بہت کمزور ہوگی، پرانی باتیں بھولیں گی، نئی یاد نہیں ہوں گی۔ تو اس کے لیے جو بہترین عمل ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ صبح آپ نے وہ عمل کر لینا ہے، تو اس سے یہ آپ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے ایک ڈبی لے لینی ہے، اس کے اندر چینی ڈال لینی ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد آپ نے دعا سے اور فرض کے دونوں کے درمیان میں آپ نے پڑھنا ہے 11 بار درود ابراہیمی پہلے، 11 بار درود ابراہیمی بعد میں، اور آپ نے پڑھنا ہے یا سلامو یا علیمو، پھر غور سے سن لیں، یا سلامو یا علیمو 1200 بار، اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، یا سلامو یا علیمو 1200 بار پڑھنے کے بعد آپ نے چینی کے اوپر پھونک مار لینی ہے، اور چینی پہلے دن سے ہی استعمال کرنی شروع کر دینی۔ چینی استعمال کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔
شربت کے اندر یا کسی چائے وغیرہ جو میٹھی ہے چیز جوس وغیرہ کے اندر آپ نے اس کو مکس کر کے استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جوس وغیرہ لے لیں, شربت لے لیں, اس کے اندر 1 چٹکی یہ چینی ملائیں, مکس کریں اور آپ استعمال کریں. افطاری کے بعد کسی وقت بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, دن میں کسی بھی وقت آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ آپ استعمال کریں, اس سے انشاءاللہ آپ کی یادداشت اگر پہلے سے خراب ہے تو وہ بھی بہت تیز ہو جائے گی. یہ عمل ہی یادداشت کو تیز کرنے والا ہے. اگر آپ خود تیار کر لیں, یہاں پر یہ بتا دوں کہ 11 دن کا عمل ہے, آپ نے 11 دن پورا کرنا ہے, اور چینی آپ نے 3 مہینے استعمال کرنی ہے. اگر آپ خود تیار کر لیں ٹھیک ہے, نہیں تو آپ مجھ سے منگوا سکتے ہیں. ایک عرصہ دراز سے میں یادداشت کی چینی کو پڑھ رہا ہوں, تو آپ مجھ سے منگوا سکتے ہیں. تو اس کا بھی کوئی ہدیہ نہیں ہے چینی منگوانے کا, صرف آپ کا TCS کا خرچہ ہے منگوانے کا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں گھریلو لڑائی جھگڑے. تو یہ زیادہ معاملات بھی آپ کے بگڑیں گے, خاص طور پہ بیویوں کے غصے آسمان کو چھوئیں گے. خاوند جو بگڑے ہوئے ہیں اور زیادہ بگڑیں گے, یعنی کہ اوورال آپ کے گھر میں لڑائی کے معاملات ہوں گے. اس کے لیے آپ نے یا ودودوں کا ورد کرنا ہے, لاتعداد پڑھنا ہے. یعنی اگر آپ کے پاس 10 سیکنڈ کا ٹائم نکلتا ہے تو آپ نے 10 سیکنڈ کے اندر 10 بار 5 بار 3 بار پڑھا جائے گا, پڑھ لیں گے. یعنی 10 منٹ کا ٹائم ہے تو 10 منٹ پڑھ لیں, 10 سیکنڈ کا ٹائم ہے 10 سیکنڈ پڑھ لیں, مگر لاتعداد پڑھیں. تو اس سے آپ کے جو یہ معاملات ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, بغیر وضو کے کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں, یا ودودو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد بیماری کے معاملات جو ہیں وہ بھی آپ کے تقریباً درمیانے رہیں گے. کچھ لوگوں پر بہت زیادہ بیماریوں کے حملے ہوں گے, جو پہلے سے بیمار ہیں ان کی بیماری بڑھنے کے چانسز ہیں. تو دوسرے جو لوگ ہیں ان کی بیماری لگنے کے چانسز. اس کے لیے جو صدقہ بتایا ہے وہ سب سے بہترین حل ہے. آپ صدقہ دیں اور پڑھائی کریں, اس سے آپ کی بیماری ٹل جائے گی. تو اب ہم آ جاتے ہیں آپ کے ستارے کے صدقے کی طرف. آپ کے ستارے کا صدقہ ہے 5 چھٹاک, یعنی 1 پاؤ بڑا گوشت. آپ نے وہ لینا ہے اور آپ نے وہ اپنے سر سے 7 بار وار کے, یاد رکھیں بون لیس گوشت ہو, گوشت کے اندر ہڈی موجود نہ ہو. تو آپ نے وہ لے لینا ہے 1 پاؤ بڑا گوشت, اپنے سر سے 7 بار وار کے کسی ویرانے میں آپ نے پھینک دینا ہے. جب آپ رمضان میں جب بھی میری یہ ویڈیو دیکھیں, اس کے بعد اگر رمضان کے اندر آپ نے صدقہ دے دیا, پھر آپ کا اپریل کے مہینے کے بعد اگلا مہینہ, یعنی رمضان کا جو مہینہ اگلا آئے گا اسلامی مہینے کے اندر یا پھر دوسرے مہینے کے اندر, آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو پہلا سوموار ہوگا اس دن آپ نے صدقہ دینا ہے. آنے والے 2 مہینے آپ نے پہلے سوموار والے دن صدقہ دینا ہے. ٹوٹل آپ 3 صدقے دیں گے. اب آ جاتے ہیں آپ کے سٹار کی پڑھائی کی طرف. تو آپ کے سٹار کی پڑھائی ہے فجر کی نماز کے بعد, یعنی فرضوں کے بعد اور دعا سے پہلے, ان دونوں کے درمیان. فجر کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اول آخر درود ابراہیمی 11 بار. اچھے سے غور سے سمجھ لیں, فجر کی جو فرض ہے اور دعا کے درمیان میں درود ابراہیمی پہلے پڑھنا ہے 11 بار, پھر آخر میں پڑھنا ہے 11 بار. اور آپ کے لفظ ہیں یا واجدو یا غنی, یا واجدو یا غنی 221 بار پڑھنا ہے آپ نے. اول آخر درود ابراہیمی 11 بار اور یا واجدو یا غنی 221 بار. یہ آپ کی ستارے کی پڑھائی ہے. اب یہاں پر جو خاص بات ہے وہ یہ بتا دوں کہ صدقہ اور پڑھائی کرنے سے اور نقش اپنے پاس رکھنے سے کس طرح فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ تمام چیزیں بنانے والی اللہ کی ذات ہے. تو جن لوگوں کا کاروبار تباہ ہونے ہوں ان لوگوں کے بھی کاروبار کو 4 چاند لگ جاتے ہیں اگر انسان صدقہ دے, پڑھائی کرے, جو سٹار کی ہم لوگ نکال کے دیتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, تو جس کاتب تقدیر نے سب کچھ لکھا ہے, کیا اس کے بس میں آپ کے ستارے کی منحوست دور کرنا نہیں لکھا؟ تو اس اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کے اس چیز کو کرے, انشاءاللہ تعالی جتنے نقصان ہوں گے آپ ان سے بچ سکیں گے. آپ نے پڑھائی کرنی ہے, صدقہ دینا ہے, اس کے بعد اگر چینی کی ضرورت ہو تو وہ میں نے بتا دیا ہے, آپ وہ کر لیں, اور نقش آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے. اس سے آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی جادو ٹونے کا مسئلہ ہے, جسمانی بیماری کا مسئلہ ہے, تو آپ مجھے فون کر کے فون پر دم کروا سکتے ہیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. یا میں نے اس ویڈیو کے اندر کوئی ایسی بات جو آپ جاننا چاہتے ہیں وہ میں نے نہیں بتائی, تو آپ ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جا کر آپ اپنا نام, اپنی والدہ کا نام اور اپنی ڈیٹ آف برتھ مجھے سینڈ کریں, اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں وہ سینڈ کریں, میں انشاءاللہ اس کا جواب دے دوں گا. اگر آپ وہاں پر نہیں پوچھنا چاہتے تو میرے واٹس ایپ پر مجھے میسج کر دیں, میں آپ کو وہاں پر جواب دے دوں گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا سب بہت 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 خیال رکھیے گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.